یہ نیکیاں لگانے کا سیزن ہے. ٹھیک ہے, جیسے لوگ نوٹ کمانے کا سیزن, کاروبار کا سیزن, گندم کا سیزن, چاول کا سیزن, مارکیٹ کے اندر اس کاروبار کا سیزن. جیسے مثال ہے گجرات چلے جائیں, گرمیوں کے اندر گجرات والے لوگ کہیں گے بھئی ہم نہیں کہیں جاتے, کیوں؟ پنکھوں کا سیزن, ہر گھر میں پنکھے کی ضرورت. اچھا, اس طرح ہر کام کو. تو ماہ رمضان یہ نیکیاں لگانے کا سیزن ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہم ابھی سے ہم نیت کریں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم رمضان کا کوئی روزہ چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, سارے روزے رکھیں, ساری تراویح ادا کریں. اچھا, پھر دیکھیں ایک مجھے اور بہت پیاری بات یاد آئی. جو شخص, دیکھیں ہم تراویح پڑھتے ہیں نا, تراویح 20 رکھتے تراویح کی. اچھا, پھر وہ تراویح کی 20 رکعت ہے, باقی ساتھ میں عشاء کی 17 رکھتے ہیں. اچھا, فجر پڑھنے جائے تو 4 رکھتے ہیں. اچھا, پھر وہ ظہر کی 12 رکھتے ہیں, یعنی ساری نمازوں کی رکھتے ہیں. اچھا, پھر ایک تعداد ہے لوگوں کی جو ماہ رمضان کے اندر تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں. وہ رمضان میں تہجد کے وقت اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے, ساری دنیا اٹھ گئی ہوتی ہے. اچھا, ہم کوئی بھی نماز ادا کریں تو ہر رکعت کے ساتھ کتنے سجدے کریں گے؟ 2. ہر رکعت میں 2 سجدے کریں گے. فرمایا ماہ رمضان کے اندر جب بندہ ایک سجدہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے نا, تو اللہ اس کو رمضان کی برکت سے ایک سجدے کے بدلے میں رب اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, حدیث پاک ہے. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی ابتدا میں ہم نے یہ ماہ رمضان کی باتیں کی. اللہ کرے کہ رمضان بالکل قریب ہے, ابھی سے ہم رمضان کی تیاری کریں. لیکن معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے لوگوں کی نہیں رکھتے روزہ. اب کہہ دی وہ میرا کام تھوڑا سخت ہے, مزدوری ہے, یہ مسئلہ, یہ دنیا میں تو عذر چل جائیں گے, مگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر نہیں چلیں گے. کیوں؟ روزہ جو ہے نا, یہ صرف 2 بندے ہیں جس کو چھوڑنے کی اجازت ہے. یا تو وہ ہو بیمار, یعنی قرآن پاک میں بیمار ہے نا, یعنی بیمار. اچھا, بیمار بھی ہلکی سی سر درد ہوئی, ہلکا سا بخار آ گیا, نزلہ لگ گیا, زکام لگ گیا, روزہ چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں نہیں. یعنی شدت کا, جس کو کہتے ہیں نا بہت زیادہ بندہ بیمار ہے, ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی شوگر اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ وہ مرنے والا ہو گیا. یعنی یہ شخص جو بیمار ہے نا, اس کو شریعت نے کہا ہے کہ تم روزے چھوڑو. ہاں, کب رکھیں؟ رمضان گزر جائے. جب رمضان گزر جائے, آپ تندرست ہو جائیں, تو پھر آپ روزہ رکھ لیجئے گا. مگر بیمار کو روزے چھوڑنے کی اجازت, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. نمبر 2, مسافر. یہ قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اچھا, اب یہ ان 2 بندوں کے علاوہ کسی بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے ہمارا کام, ہماری مزدوری جتنی مرضی سخت کیوں نہ ہو. فرمایا اپنی مزدوری کم کر لیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, 6 گھنٹے کر لیں. 10 گھنٹے کرتے ہیں, 8 گھنٹے کر لیں. اپنی ڈیوٹی کم کر لیں, کاروبار کم کر لیں, مگر رمضان کے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں رمضان کے روزوں کی, تراویح کی, عبادت کی یہ دعوت دوں گا, تاکہ رمضان آ رہا ہے. اصحابہ کرام علیہم رضوان, ان کی سیرت آپ پڑھ کر دیکھیں, اہل بیت کی سیرت پڑھ کر دیکھیں. یہ لوگ جیسے دیکھیں نا, ہمارے گھروں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں, یا اسی کی مثال لے لو, یہ جیسے آج یہ اتنا بڑا ایک اجتماع رکھا گیا. اچھا, یہ اجتماع بھئی ابھی عصر کی نماز میں اعلان کیا اور اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, کیسا ہوا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اس اجتماع کو ارینج کرنے کے لیے, اس کو کرنے کے لیے کم از کم انہوں نے کوئی 8 10 12 دن تیاری کی ہوگی, دعوت دی ہوگی, یہ کرسیوں کا انتظام کیا, مائک کا انتظام کیا ہے, یہ مطلب اتنی ساری لنگر کا انتظام کیا, اتنے مطلب خرچہ کیا, تب جا کے یہ اجتماع 8 10 دن لگے ہوں گے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے, اس کی تیاری کرنے کے لیے. ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے, مہینہ 2 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اچھا, بیٹی کی شادی کرنی ہو تو 6 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے. بھائی کہیں فرنیچر بنوانا ہے, کہیں پیٹیاں لینی ہیں, بستر بنانے ہیں, برتن لینے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ جہیز کا سامان اکٹھا کرتے کرتے سال لگ جاتے ہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلام, جس طرح ہر کام کی ہم تیاری کرتے ہیں نا, اصحابہ کرام, اولیاء کاملین, ان لوگوں کا یہ معمول ہوتا تھا. یہ رجب کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ, یہ 2 مہینے رمضان کی تیاری کرتے تھے. ہر سال رمضان کی تیاری, رجب میں تیاری, شعبان میں تیاری. کیا تیاری ہوتی تھی؟ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے, روایتوں کے اندر, کہ اصحابہ کرام کا یہ معمول تھا, یہ رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر, ان دونوں مہینوں کے اندر آپ نے کاروباری لین دین کے معاملات, جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں مارکیٹ میں پیسے لینے بھی ہوتے ہیں اور کسی مارکیٹ میں دینے بھی ہوتے ہیں. جہاں سے مٹیریل لیا ہے وہاں سے پیسے دینے ہیں, جہاں مال بنا کر جس مارکیٹ میں دیے وہاں سے لینے ہیں.
تو یہ لینے دینے کے معاملات رجب اور شعبان میں کلیئر کر لیتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. اچھا پھر کسی کو قرض لینا ہوتا لے لیتے، دینا ہوتا دے دیتے. اس طرح کے دنیاوی معاملات سے یہ رجب اور شعبان میں فارغ ہو جاتے ہیں. بھئی کیوں فارغ ہوتے تھے؟ اس لیے ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم پورا کا پورا ماہ رمضان اللہ پاک کی عبادت کے اندر گزاریں گے، اللہ پاک کے ذکر کے اندر گزاریں گے، نیکیوں کے اندر گزاریں گے. تو چلو ہم ہیں کمزور لوگ، اب ہماری تیاری یہی صحیح کہ ابھی ہم ماہ رمضان کی باتیں کر رہے ہیں. بھئی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، ہم رمضان میں عبادت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، نیکیاں کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامیوں، پھر ایک اہم ترین ماہ رمضان کے اندر کام یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بڑی کثرت سے ہوتی ہے. آج بھی دیکھیں، آج جو ہمارا یہ اجتماع جو سجایا گیا ہے یہ کس کے لیے؟ ان میں سے کئی بچے میرے خیال ہے شاید یہ بیٹھے ہوں گے بچے اس طرف. اب یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، ان بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا. کئی بچے ان میں ایسے ہوں گے جن کا ناظرہ قرآن پاک مکمل ہوا. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم سارے اکٹھے ہو گئے. چلو بھائی ان بچوں سے بس دعا دینی کیا، ان بچوں سے دعا لینی ہے ہم نے کہ بھئی یہ حافظ بنے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے گناہوں سے پاک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے دعا کرے اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے. اور ان کے لیے چلو یہ ہمارے لیے یہ دعا کرے اللہ ہمارے گناہوں کو معافی دے، ہم ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو اور کامیابی نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، تو اس کام کے لیے نا یعنی قرآن پاک کی یہ سمجھے یہ عظمت قرآن کی محفل ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی برکات کی یہ محفل ہے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، رمضان کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سال پورا بھی قرآن نہیں پڑھتے اور رمضان میں بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. آئیے میں اس موضوع کے مطابق چند باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، ان بچوں نے پورا قرآن حفظ کیا. ابھی مجھے یہ قاری صاحب بتا رہے تھے احمد رضا بھائی، اس مدرسے کو کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی شروع ہوئے، یہ دعوت اسلامی کے تحت یہ مدرسہ چل رہا ہے. اس مدرسے کو میرا خیال ہے کوئی 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ ان بابا جی کو غریق رحمت فرمائے جنہوں نے اپنا گھر جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کو دیا کہ میرے گھر کے اندر بیٹھ کر تم قرآن پاک کی خدمت کرو. آپ دیکھیں چلا گئے وہ بابا جی، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے گھر والے بھی ادھر ہی رہتے ہیں مدرسے میں، بابا جی چلے گئے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں یہ اپنا بنایا گھر، اپنی یعنی یہ لاکھوں کا گھر بنا کر انہوں نے مدرسے کے لیے وقف کر دیا. دیکھنے میں تو گھر تھا، مدرسے والوں کو دے دیا، بچے قرآن پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بابا جی اپنی زندگی کے اندر جنت کے اندر اپنے لیے محل بنا کر چلے گئے ہیں. محل ہے ان کے لیے، گھر میں ہم بیٹھے ہیں، آج ان کی قبر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو خیر میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بچے یہاں قرآن پڑھتے ہیں. فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، فرمایا کہ اگر کسی میرے امتی نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، صرف ایک حرف. اچھا قرآن پاک کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. ایک پارہ 30 پارے ہیں، ایک حرف. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 ہے. الف ایک، لام ایک اور میم ایک. فرمایا اگر کسی نے الف لام میم کہا نا تو رب اس کو 10 نہیں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی ایک سورت یعنی ایک لفظ، ایک سورت، ایک آیت کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ روایتوں کے اندر آتا ہے جس شخص نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، سورہ یاسین، اللہ پاک اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 2 رکوع ہے اس میں، 29ویں پارے کی سورہ ملک. فرمایا جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے نا رات کو، فرمایا اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اس کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. اور پھر بڑی مشہور بات فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے قل هو اللہ احد، جو ہم سب کو یاد ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سکول پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں نا، ان بچوں کو بھی یاد ہے سورہ اخلاص. فرمایا جس نے کل شریف اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیا نا، 3 مرتبہ،
تو اللہ پاک اس کو ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام، اسی طرح آیت الکرسی کے الگ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ کے الگ فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اور آج ہم بعض اوقات بے روزگاری کا رونر ہوتے ہیں، رزق میں برکت نہیں، کاروبار میں مندہ پڑ گیا، کاروبار مزدوری نہیں مل رہی، اپنے اپنے حساب سے جس کا کوئی روزگار ہے۔ کسی امیر آدمی کو دیکھیں گے وہ کہے گا میرا کاروبار کا مندہ پڑ گیا ہے، کاروبار مارکیٹ میں چل نہیں رہا، کاروبار رک گئے ہیں، مندے پڑ گئے ہیں۔ اچھا مزدور دار آدمی سے بات کریں گے وہ کہے گا یار دیہڑی ٹوٹ گئی، مزدوری نہیں ملی۔ ذمہ دار سے بات کریں گے وہ کہے گا فصل اس سال اچھی نہیں ہوئی۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی روایتوں میں آتا ہے جو شخص ہر جمعے کے دن سورہ واقعہ فرمایا ایک بار تلاوت کر لینا تو اس سورت کے تلاوت کرنے کی برکت سے رب اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس قرآن کو پڑھے تو صحیح نا۔